لا إله إلا الله 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 أنت المجيب أنت الرقيب أنت السميع لمن يريد أنت القريب على قريب أقل فيه ما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی کا عنوان ہے ماں کی غم خوار بیٹی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد۔ تو آج کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ اس واقعے کے راوی جو ہے وہ خود اس اسکول کی اس کلاس کی جو لڑکی کی ٹیچر تھی وہ لڑکی کمرہ امتحان میں سوال نامہ کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اور بہت ہی زیادہ فکر مند نظر آ رہی تھی۔ اس کے سامنے میز پر جواب لکھنے کے لیے سفید کاغذوں کی کاپی یعنی کہ پیپر پڑے ہوئے تھے۔ امتحان میں نگرانی پر جو ٹیچر متعین تھی وہ بڑی ہی ایکٹیو تھی۔ اس نے کیا کیا کہ سارے اسٹوڈنٹس پر بہت گہری نظر رکھی ہوئی تھی۔ ذرا سی بھی آہٹ ہوتی تھی تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور وہ آواز کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسی طالبہ پر پڑی جو پرچہ سوالات لے کر تو بیٹھی ہوئی تھی لیکن اس نے اپنے پیپر پہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا اور پیپر کو دیے ہوئے جو سوال نامے کا پیپر تھا اس کو دیے ہوئے آدھا وقت گزر چکا تھا اور باقی طالبہ جو تھی وہ جلدی جلدی سوالات کو حل کر رہی تھی۔ نگران ٹیچر اس لڑکی کے پاس گئی۔ اس نے لڑکی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا۔ لڑکی کے چہرے کے اثرات بتا رہے تھے کہ وہ انتہائی فکر مند اور انتہائی پریشان ہے۔ وقت آدھا گزر چکا تھا اور لگ رہا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا کہ اچانک اس لڑکی نے قلم کو سنبھالا، پین کو پکڑا اور چل میرے قلم بسم اللہ کہہ کر لکھنا شروع کر دیا۔ اب اس کا قلم سفید جوابی پیپر پر تیزی کے ساتھ چل رہا تھا۔ نگران ٹیچر جو کہ دیکھ رہی تھی کہ اس کو پہلے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا وہ ہکا بکا رہ گئی کہ اچانک سے اس نے اتنا زیادہ کچھ لکھنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی طالبہ ہے جو ابھی چند منٹ پہلے تک ایک حرف بھی نہیں لکھ سکی تھی۔ اب اسے اچانک اس کا قلم کھٹاکھٹ چلتا ہوا نظر آیا تو اس نے سوچا کہ ضرور اس لڑکی نے چیٹنگ کا کوئی نیا طریقہ اپنایا ہے۔ اس نے سوچا کہ میں اس کو غور سے دیکھتی ہوں۔ وہ بہت زیادہ گہری نظر سے اس کو دیکھنے لگی اور باقی امتحان کی دینے والی لڑکیاں جو تھیں اس کی طرف سے اس کی توجہ بالکل ہٹ گئی اور وہ اس لڑکی کو غور سے دیکھتی رہی یہاں تک کہ یہ ہوا کہ وہ لڑکی اتنا تیز تیز لکھ رہی تھی کہ استاد کو حیرانگی ہونا شروع ہو گئی کہ یہ لڑکی جس کو پہلے کچھ بھی نہیں آ رہا تھا یہ اتنا تیز سے کیسے لکھ سکتی ہے۔ جب سوالات مکمل کر لیے اور ٹائم پورا ہو گیا اور وہ لڑکی جب پیپر دینے کے لیے جمع کروانے کے لیے آئی تو اس نگران ٹیچر نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹی، جب آپ شروع میں بیٹھی تھی تو میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ پیپر لے کے بیٹھی تھی، آپ نے کچھ بھی نہیں لکھا، لیکن وقت گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ کا قلم بہت تیز چل رہا تھا اور آپ نے سارے سوالات حل کر لیے۔ آپ بتانا پسند کریں گی کہ آپ شروع میں آپ کو کچھ نہیں آ رہا تھا تو آپ کو یہ سب کہاں سے آیا؟ تو لڑکی نے آگے سے نگران ٹیچر کو جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آج مجھے امتحان دینا تھا، اس وجہ سے میں پریشان تھی اور مجھے یہ تھا کہ میں رات بھر امتحان کی تیاری کے لیے جاگتی رہوں گی۔ تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے آپ امتحان کے لیے جاگتی رہی ہیں؟ کہتی نہیں میں نے امتحان کی تیاری کے لیے جاگنا تھا لیکن ہوا یہ کہ میری جو والدہ ہیں وہ سخت بیمار ہیں، میں نے سوچا کہ میں امتحان کی تیاری کروں یا اپنی والدہ کی تیمارداری کر لوں۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے آج کا امتحان بھی تھا اور سامنے بیمار والدہ بھی پڑی تھی۔ وہ کہتی کہ میں نے عزم کیا کہ میں رات بھر امتحان کی تیاری کروں گی کیونکہ امتحان زیادہ ضروری تھا اور والدہ کی بیماری جو تھی وہ، لیکن ہوا یہ کہ اس نے والدہ کی بیماری اور تیمارداری میں اپنا وقت گزارا اور پیپر کی تیاری نہیں کی، مسلسل جاگتی رہی اور ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو امتحان کی تیاری نصیب نہیں ہو سکی۔ ٹیچر کہتی ہیں آپ نے تیاری نہیں کی، آپ اپنی والدہ کی خدمت میں لگی رہی، تو پھر آپ نے پیپر کیسے حل کیا؟ اس نے کہا جب پرچہ تقسیم ہوا تھا تو میں نے شروع تک سارا کوسچن پیپر جو تھا وہ پڑھا اور بار بار پڑھا تو مجھے ایک بھی کوسچن کا آنسر معلوم نہیں تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، میں نے یقین کر لیا تھا کہ میں آج کے پیپر میں فیل ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے اچھے اعمال کا حوالہ دیا جس طرح کی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اپنے اچھے اعمال کا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے لگا کہ میرا رات والا عمل اللہ کو بہت پسند آیا ہوگا، تو اس نے کیا کیا، اس کو بطور وسیلہ پیش کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ جو رات کو میں نے اپنی ماں کی تیمارداری کی تھی اس کے صدقے میں میرا امتحان میں مجھے کامیاب کر دے۔ وہ کہتی ہے کہ میری دعا جو ہے وہ رنگ لے آئی اور امتحان کا آدھا وقت گزرنے کے بعد مجھے محسوس ہوا
کہ میرے سامنے ایک جوابی کتاب پڑی ہوئی ہے جس کے صفحے خود بخود کھلتے جا رہے ہیں، اور اس طرح میں لکھتی چلی گئی اور مجھے خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ٹیچر اپنی شریف کی جواب سن کر بہت زیادہ حیران ہوئی، اور پھر اس نے یہ بات اس کو بتائی کہ یہ آپ کی والدہ کی خدمت کا نتیجہ ہے، اور واقعی میں بات تیاری پر ٹھیک ہے، امتحان کی تیاری بھی ہونی چاہیے اور یہ چیز لازمی بھی ہے، لیکن کبھی بھی دستیاب وسائل جو ہیں وہ کامیابی کے لیے لازمی نہیں ہوتے۔ قسمت کا انحصار جو ہے وہ آپ کی خدمت خلق اور دوسری چیزوں پر زیادہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله